کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کے بعد آبنۂ ہرمز مشرق وسطی میں جنگ کا نیا مرکز بن گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کی تھائی لینڈ کے کارگو بحری جہاز پر حملے کی تصدیق، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، حملے کے 23 اراکین کو بچا لیا گیا ہے۔ تھائی جہاز متحدہ عرب امارات سے بھارتی ریاست گجرات جا رہا تھا۔ جاپان اور مارشل آئی لینڈز کے بحری جہاز بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ سی این این کے مطابق ایران نے عالمی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی۔ 90% ایرانی کشتیاں محفوظ ہونے کی بھی تصدیق کی۔ امریکی سینٹ کام نے سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ ہوا جس میں آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطی میں جاری جنگ کا نیا مرکز، تیل لے جانے والے کارگو جہازوں پر حملے تیز، ایک ہی دن میں کئی جہاز نشانہ بن گئے۔ حملے میں تھائی لینڈ کے جہاز میں آگ لگ گئی، عملے کے 23 ارکان کو بچا لیا گیا۔ جاپان اور مارشل آئی لینڈز کے جہازوں پر بھی عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ پاسداران انقلاب نے تھائی لینڈ کے جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی۔ خلیج عمان میں بھی غیر ملکی بحری جہازوں پر ڈرون داغے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ایران نے عالمی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی۔ چند روز کے دوران درجنوں مائنز بچھائی گئیں۔ ایرانی فوج چاہے تو تعداد سینکڑوں تک بڑھا سکتی ہے۔ سنگین خطرات کے باعث امریکی نیوی کا شپنگ کمپنیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے بھی سر توڑ کوششیں جاری۔ سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بار پھر بڑی دھمکی دے دی، کہا آبنائے ہرمز میں امریکی، اسرائیلی اور اتحادی جہاز ہمارے نشانے پر ہیں، تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں تو ہٹا دیں، ایسی کسی بھی حرکت کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، بولے اگر ایران ممکنہ طور پر بچھائی گئی سرنگیں ہٹا دیتا ہے تو یہ درست سمت میں بڑا اقدام ہوگا۔ امریکہ وہی ٹیکنالوجی اور میزائل صلاحیت استعمال کر رہا ہے جو منشیات اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کی گئی تھی۔ مشتبہ خامنائی جنگ کے آغاز میں زخمی ہوئے تھے، نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ مشتبہ خامنائی کو ٹانگ پر زخم آیا، وہ 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد مشتبہ خامنائی کا اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ادھر ایرانی مشیر یوسف پزشکیان نے امریکی اخبار کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہا رہبر اعلیٰ مکمل صحت مند اور محفوظ ہیں۔ ایران کے اسکول پر حملے کی ذمہ دار امریکی فوج نکلی، نیو یارک ٹائمز اندر کی بات باہر لے آیا۔ امریکی اخبار نے لکھا ایران میں اسکول پر حملہ ممکنہ طور پر امریکی فوجی غلطی تھی، حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ نے اسکول پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا تھا۔ امریکی حملے میں 160 بچیوں سمیت 175 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایران کے شہید وزیر دفاع علی شمخانی اور آرمی چیف جنرل عبدالرحیم موصفی کی تہران میں نماز جنازہ ادا۔ ایرانی پرچم تھامے ہزاروں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت، ہر آنکھ اشکبار، ہر طرف جذباتی مناظر نظر آئے۔ علی شمخانی اور جنرل موصفی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے تہران پر حملے میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے ہمراہ شہید ہوئے تھے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان ایک تنگ مگر انتہائی اہم سمندری راستہ، جہاں خاموش لہروں کے بیچ عالمی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت آبنائے ہرمز پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ دنیا کے 38% خام تیل کی ترسیل رک چکی ہے، 29% ایل پی جی اور 19% ایل این جی کی سپلائی بھی بند ہے۔ صرف توانائی نہیں، کھاد کی عالمی ترسیل کا تقریباً 1/3 حصہ بھی دنیا کو اسی راستے سے پہنچایا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں یہ اہم آبی گزرگاہ تقریباً 1 ہفتے سے بند پڑی ہے اور اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کی بندش جاری رہی تو توانائی، کھاد اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ صرف تیل کا بحران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شے پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس سرکاری ملکیت میں اپریل تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ نجی آئل کمپنیز کا اسٹاک اس کے علاوہ ہے۔ پی ایس او کی اہم اداروں کو بھیجی گئی رپورٹ کی تفصیل سما کو موصول ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے، بات کریں گے۔ سید رضوان عالم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔
رضوان، رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ جی بالکل، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پی ایس او کا کہنا یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کا 20 دن کا ذخیرہ موجود ہے سرکاری ملکیت میں، جبکہ نجی تیل کمپنی کے پاس پیٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک اس کے علاوہ ہے۔ ڈیزل کی 80% ضرورت مقامی ریفائنریز کی پیداوار سے پوری کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمان سے رواں ماہ پیٹرول کے 2 کارگو جہاز خریدے جا چکے ہیں جو شیڈول کے مطابق پاکستان آئیں گے۔ حکومتی معاونت سے سعودی عرب ارامکو سے بھی پیٹرول کا 1 کارگو حاصل کر لیا گیا ہے۔ پیٹرول کا ایک اور جہاز اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے خریدا جا چکا ہے۔ 10 مارچ کو کھولے گئے ٹینڈر سے 25 اپریل تک پیٹرول کا دوسرا کارگو بھی مل جائے گا۔ مختلف ٹینڈر پر بولیاں 13 مارچ تک کارآمد ہے۔ اپریل کے لیے پیٹرول کا ایک اور ٹینڈر 16 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے رضوان، آپ کا شکریہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جان بوجھ کر بڑھائی گئیں، کفایت شعاری کے نام پر بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ مفتہ اسماعیل کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر کمپنیز کو فائدہ دیا گیا۔ انہوں نے سکولز بند کرنے پر بھی حکومت پر کھل کر تنقید۔ سرکار نے 20 روپے ٹیکس بڑھایا ہے اور 35 روپے پرائز بڑھائی ہے کمپنی۔ بیسٹ یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور ورسٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ کوئی سینس نہیں تھا کمپنیوں کو فائدہ دینے کا۔ آپ کو بالکل شارٹیج کا ڈر تھا، اس لیے آپ کو ٹیکس لگا دینا چاہیے تھا 1 ہفتے کے لیے، یہ کہہ کے کہ ہم 55 روپے ٹیکس لگا رہے ہیں اور اس ہفتے کے بعد ہم ٹیکس ختم کر دیں گے اور جو 55 روپے ہم ٹیکس گرائیں گے اتنا پرائز بڑھا دیں گے۔ یہ کتنے ارب کی پکی بنتی ہے جی؟ 19 ارب روپے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے پی ایس ڈی پی کو 50% پہ فریز کر رہا ہوں، کہ میرا جو 800,000 ارب روپے کا بجٹ تھا میں اس کو 500 پہ روک رہا ہوں۔ یہ 500 ارب روپیہ جو بچے گا یہ موافق وفاق کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح صوبے جو ہے نا وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا پی ایس ڈی پی جو ہے صوبوں کا ADB جس کو بولتے ہیں وہ ہم 50% پہ فریز کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کو لگتا ہے کہ آسٹیرٹی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ ہم سیلری کو 25% کاٹ دیا، یعنی کہ 4 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے وہاں سے کاٹ دیے اور 25 کروڑ روپے آپ MNAs کو پھر بھی دے رہے ہیں۔ آسٹیرٹی کے نام پہ جو ایک میجر لیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے۔ یہ انہوں نے اسکولیں بند کر دی۔ 2025 میں پورے اسکول ایئر میں پنجاب میں صرف 135 دن اسکول لگی ہے۔ اس وقت انہوں نے ابھی سے لے کر 31 مارچ تک چھٹی دے دی ہے۔ کبھی بسنت آتی ہے ہم چھٹی دے دیتے ہیں، عید تو خیر ہم دیتے ہی ہیں، اس کے بعد اسموگ ہو گئی چھٹی دے دی، کرکٹ کا میچ ہوا چھٹی دے دی۔ مجھے بتائیں کہ کون سے گاؤں کے اندر یہ بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں یا دیہاتوں میں؟ دنیا بھر میں یہ ہے کہ آخر تک اسکول بند نہیں ہوگی اور سب سے پہلے اسکول کھلے گی۔ ہمارے یہاں الٹی گنگا بندی کی کچھ بات ہوئی اسکول بند کر دو۔ وفاقی وزارتوں، پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں میں کفایت شعاری مہم، سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول کے استعمال میں کمی کر دی گئی ہے، اضافی گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ اراکین اسمبلی کے پروٹوکول کی تمام گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ہدایت کی ہے کہ اراکین غیر ضروری پروٹوکول اخراجات محدود کریں، سرکاری وسائل صرف بنیادی ضروریات تک استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 1458 ارب روپے کا نیا بیرونی قرض لیا۔ یہ قرض گزشتہ مالی سال کی نسبت 12.7% زیادہ ہے۔ نئے قرض، رول اوور اور IMF کی قسط سمیت مجموعی طور پر پاکستان کو 2857 ارب روپے ملے۔ حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات سے $2 ارب قرض رول اوور ہونا ابھی باقی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری۔ ایران نے امریکہ میں شیڈول فٹ بال ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وزیر کھیل احمد دنیا مالی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا۔ امریکہ سے ہمارے بچے اور شہریوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، پھر ایسے حالات میں ٹیم کیسے بچ سکتی ہے؟ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ رواں سال جون میں امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ Commander-in-Chief, do you take responsibility for that? That is what? As Commander-in-Chief, do you For what? for the strike on the school in Iran? A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about it. Are you talking to the CEOs of various oil companies, encouraging them to use the Strait of Hormuz? Yeah, I think they should. I think they should. I think they should use it. How do you My respond? opinion, look, we took out just about all of their mine ships in one night. We're up to boat number 60. I didn't realize that big a Navy. I would say it was big and ineffective.
but every one of their ships, just about all of their Navy is gone. It's bottom of the sea. President, how do you respond? You're impressed. Mr. President, how Have they laid any mines in the Strait of Hormuz? We don't think so. Mr. President, is Senator Thune listening to you when you say you want to pass the Save America Act? He says there aren't the votes to do it right now. What's your response? Well, he's got to be a leader. You know, if he's a leader, he's got to get him. It's the most popular bill I've ever seen put before Congress. And it's voter ID and it's voter. You have to be able to be a citizen to vote. It's called citizenship. And we're also adding in no men playing in women's sports, no transgender mutilization of our children, and no mail-in ballots, fake mail-in ballots. We have none of that, except in the case of the military, etc. It is the Save America Act. It's the most popular bill I think I've ever put before Congress. Can you declare victory in this war if the supreme leader remains the Ayatollah's son? I don't want to comment on that. But I will tell you, I just spoke with various countries, the leaders of various countries. You'll have a list. And they said अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा फरमाया.